اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین عجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس تعلیم احکام میں تھا نماز کے احکام کے یا اس کے واجبات کے بارے میں یا افعال نماز افعال صلاۃ کے بارے میں ہمارا درس اور گفتگو تھی۔ اس میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا تھا کل مجمل یعنی اجمالی طور پر، اور بعض کو تفصیلی بیان کیا تھا۔ آج قیام کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ قیام یعنی کھڑے ہونا، قیام یعنی کھڑے ہونا، یہ بعض موقعوں پر ارکان نماز میں سے بھی ہے، یعنی بعض موقعوں پر یہ واجب رکنی ہے۔ قیام واجب رکنی، قیام یعنی کھڑے ہونا، یہ بعض موقعوں پر ارکان نماز میں سے بھی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، قیام متصل با رکوع، یعنی وہ قیام جو رکوع سے پہلے ہوتا ہے وہ واجب رکنی ہے۔ کیا ہے وہ؟ رکنی ہے، یعنی اس کو اگر آپ بھولے سے بھی چھوڑ دو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، کہ جس کو ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ افراد جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے یہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ صحیح کریں کہ قیام کی قسمیں، قیام کی دو قسمیں ہیں، ایک رکن اور دوسرے غیر رکن، ایک رکن اور دوسرے غیر رکن۔ رکن کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام کے وقت قیام، اور دوسرے رکوع سے پہلے قیام، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی جب آپ پہلی تکبیر کہہ رہے ہیں، تکبیرۃ الاحرام جسے کہتے ہیں، تو اس وقت قیام واجب ہے اور رکنی ہے۔ دوسرے رکوع سے پہلے قیام واجب ہے اور رکنی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ رکن ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے قیام کی؟ اس کی یعنی قیام کی غیر رکن، وہ قیام جو غیر رکنی ہے۔ مثلا قرات کے بعد قیام غیر رکنی ہے، رکوع کے بعد قیام غیر رکنی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں قیام کے احکام۔ نمبر 1، تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے اور اس کے بعد مختصراً قیام کرے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ تکبیر کو قیام کی حالت میں انجام دیا ہے۔ تھوڑا سا قیام کرے، کھڑا رہے، تاکہ اسے یقین ہو جائے، سیدھا کھڑا رہے بالکل، کہ اس نے تکبیر جو ہے وہ قیام کی حالت میں انجام دی ہے، یا انجام دیا نہیں کہی ہے۔ نمبر 2، رکوع سے پہلے قیام کا مقصد یہ ہے کہ قیام کی حالت سے رکوع میں جائے، یعنی جب رکوع میں جائے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو، سیدھا بالکل، اور پھر رکوع میں جائے۔ یہ قیام متصل بر رکوع ہے۔ قیام متصل بر رکوع یعنی رکوع میں جانے سے پہلے بالکل سیدھا کھڑا ہو۔ چنانچہ اگر قیام کے بعد رکوع کرنا بھول جائے اور سجدے میں چلا جائے، لیکن سجدے میں پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے، تو فوراً پہلے سیدھا کھڑا ہو، پھر رکوع کرے، اس کے بعد سجدے میں جائے۔ ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لیکن سجدے میں پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً پہلے سیدھا کھڑا ہو، پھر رکوع کرے، اس کے بعد سجدے میں جائے۔ یعنی کوئی انسان جو ہے سجدہ میں جانے کو تیار ہو گیا اور رکوع کیا نہیں، اسے یاد آ گیا فوراً، تو کیا کرے؟ کھڑا ہو جائے بالکل سیدھا، اور پھر رکوع میں جائے، اور پھر کھڑا ہو، پھر سجدے میں جائے۔ ٹھیک۔ نمبر 3، وہ چیزیں جن سے قیام کی حالت میں پرہیز ضروری ہے، یعنی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے قیام کی حالت میں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 1، بدن کو حرکت دینا، یعنی جب کھڑا ہوا ہے انسان تو بالکل سیدھا کھڑا رہے، ہلے چلے نہیں، ساکن رہے بالکل۔ کسی طرف جھکنا نہیں، ایسا نہیں کہ ادھر جھک جائے یا ادھر جھک جائے، سیدھا کھڑا رہے۔ کسی چیز کا سہارا لینا بھی نہیں ہونا چاہیے، سہارا بھی نہ لے کسی کا، کہ دیوار سے لگ کے کھڑا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ میں لے کے اس پہ سہارا لے کھڑا ہو گیا، نہیں۔ پیروں کو زیادہ پھیلانا صحیح نہیں ہے، ٹھیک، زیادہ فاصلہ میں دینا چاہیے۔
پیروں کو زمین سے اٹھانا کہ آپ پیر کو زمین سے اٹھا لیں، ایک پیر پہ کھڑے ہیں، دونوں پیروں پہ کھڑے ہونا چاہیے، زمین سے پیر نہیں اٹھانے چاہیے۔ حالت قیام میں اپنے دونوں پیر زمین پر رکھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بدن کا وزن بھی دونوں پیروں پر پڑے، پیر زمین پہ رہے لیکن بدن کا وزن پیروں پر پڑے، یہ ضروری نہیں ہے دونوں پیروں پر پڑے، بلکہ اگر ایک ہی پیر پر سہارا دیے ہوئے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی پیر پر سہارا دیے ہوئے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن پیر زمین پر ہی ہونا چاہیے دوسرا بھی، ایسا نہیں کہ ایک اٹھا لے پیر جائے، زمین پر پیر رہے دوسرا بھی۔ یہ اور بات کہ جو ہے وہ بوجھ ایک پیر پر ہے۔ نمبر 5، جو شخص کسی بھی طرح کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ روبہ قبلہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، مجبور ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ قبلہ رو بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ نوٹ، اگر کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتا ہے تو واجب ہے کہ کھڑے ہو کر کہے، پھر بیٹھ کر باقی نماز پڑھے۔ اگر کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتا ہے تو واجب ہے کہ کھڑے ہو کر کہے، پھر بیٹھ کر باقی نماز پڑھے۔ صحیح۔ نمبر 6، واجب ہے کہ رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدے میں جائے، اور اگر یہ قیام عمدن ترک کر دیا تو نماز باطل ہے۔ واجب ہے رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو، یعنی رکوع میں نہیں کہ میں سجدے میں چلا گیا، رکوع سے ہی نہیں، سیدھا کھڑا ہو اور پھر سجدے میں جائے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا صحیح تو نماز باطل ہو جائے گی۔ 17واں درس، 17واں سبق واجبات نماز جو باقی بچے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرات واجب ہے۔ نمبر 1، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے ساتھ کوئی دوسرا سورہ پڑھنا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ حمد یا تسبیحات اربع پڑھنے کو قرات کہتے ہیں۔ قرات کسے کہتے ہیں؟ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ حمد یا تسبیحات اربع پڑھنے کو قرات کہتے ہیں۔ سورہ الحمد یہ ہے، یہ آپ سب کو یاد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ نماز کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن کا کوئی بھی مکمل سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن کا کوئی بھی ایک مکمل سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا سورہ توحید، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پورا سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد یا 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا چاہیے، یا تو سورہ حمد پڑھے، تسبیحات کیا پڑھے؟ سورہ حمد، یا 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تسبیحات اربع تو کافی ہے، ایک مرتبہ بھی تسبیحات اربع پڑھے تو کافی ہے۔ تسبیحات اربع کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تسبیحات اربع کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 ہیں، تو لہذا ان کو تسبیحات اربع یعنی 4۔ صحیح۔ تو یہ آج تک کا ہمارا درس ہے، اسے جو ہے آپ یاد کیجیے، اچھے طریقے سے یاد کریں۔ صحیح۔ تسبیحات اربع کیا ہے؟ اپنا سنو نا، تسبیحات اربع سنو۔ ان کو تسبیحات اربع کیوں کہتے ہیں؟ 4 ہیں، اربع مانے 4۔ ہاں، 4 کیسے ہیں؟ کون کون ہے بتانا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 4 ہیں، کیونکہ یہ 4 ہیں تو اس لیے ان کو تسبیحات اربع کہتے ہیں۔
نکتفی علی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سیجی، والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ.